الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ قرات سمجھتے ہیں؟ اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ یہ احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، پہاڑ ہوتے ہیں نا پہاڑ، تو مدینہ شریف میں یہ احد پہاڑ ہے اور یہ میلوں میل بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ احد پہاڑ وہاں پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا، احد پہاڑ جو ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تو آج آپ کا سوال یہ ہے کہ پیارے بچوں جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بتائیے احد پہاڑ کہاں پر ہے؟ تو جلدی جلدی اس سوال کا جواب ریکارڈ کروائیے۔ یہاں پہ تو معلومات ہو گئی، لیکن جو اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے جلدی سے بتانا ہے کہ احد پہاڑ کس مقدس سرزمین پر ہے۔ تو پیارے بچوں آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہاتھ اٹھا کر خوش ہو کر جی ہاں اب شروع ہو چکا ہے پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ تو جلدی جلدی آ جائیے، پروگرام میں شامل ہو جائیے، پروگرام کا حصہ بنیے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی جوائنٹنگ شروع ہو گئی ہوگی، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ نے دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت کرنی ہے۔ تو اب اس میں جو ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں نمبر 1 سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، قاری صاحب کو بلانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہمارے قاری حسین اتاری صاحب لے کر چلتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی بچے دلچسپی لیتے ہیں، مجھے تو یوں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو گھر پہ بیٹھے مجھے امید ہے کہ آپ بھی اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوں گے، بڑے بھی پڑھے اور جو بڑی عمر کے وہ بھی پڑھیں، جو چھوٹی عمر کے وہ بھی پڑھیں، سب مدنی قاعدہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا۔ جی آج قاری صاحب کو کون آواز دے گا، کون بلائے گا؟ کل کس نے بلایا تھا؟ حامد بھائی نے۔ آپ نے ابھی تک نہیں بلایا؟ اچھے انداز سے اچھی طریقے سے قاری صاحب خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی آپ کھڑے ہو کے قاری صاحب کو بلائیے۔ جی اب ہمارے تشریف لا رہے ہیں پیارے پیارے قاری صاحب۔ جی پیارے پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ خیرا۔ تشریف رکھیں قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ ماشاءاللہ آپ کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ویسے مدنی چینل پہ کب سے پڑھا رہے ہیں آپ مدنی قاعدہ؟ وقفے وقفے سے شروع ہوتا ہی رہتا ہے، آج ایک مرتبہ پھر شروع ہے اس پروگرام کے توسل سے۔ مدنی چینل پر اس سے پہلے تقریباً 2 ماہ پہلے شعبان المعظم میں سلسلہ ہوا تھا، ایک بڑا پیارا سلسلہ تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 2 مہینے پہلے۔ اچھا 2 مہینے پہلے، 2 مہینے ٹھیک ہے۔ پہلے۔ لیکن سب سے پہلے سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو کوئی ایسا سلسلے میں اس طریقے سے آمد کا سلسلہ نہیں ہوا باقاعدہ جی چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یاد رہے آپ کو پچھلے مہینے والا اور یہ، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کبھی بھی کوئی آپ سے مدنی چینل پہ سوال کر سکتا ہے کہ قاری صاحب آپ کب سے پڑھا رہے ہیں، پہلی مرتبہ آپ نے کب پڑھایا تھا؟ چلیں جی قاری صاحب آپ نے جب بھی پڑھایا اچھا پڑھا رہے ہیں اور اچھے انداز سے لے کے چل رہے ہیں، اور ادائیگی کس حروف کی کہاں سے ہوتی ہے، بیچ میں بچوں کا سب کی بھی سن لیتے ہیں، مندل بھی سن لیتے ہیں۔ تو آج کچھ پچھلے سبق کی بھی دہرائی ہو، کچھ نیا سبق ہے، آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں قاری صاحب؟ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 9، سبق نمبر 9، سبق نمبر 9، صفحہ نمبر، پیج نمبر؟ صفحہ نمبر ہے 14 اور 15۔
یعنی 14 اور 15. 14 اور 15. اور جن کے پاس مدنی قاعدہ ہے بہت اچھی بات ہے، جن کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے کون سی بات ہے؟ وہ مدنی چینل پر نہیں، بات کون سی ہے؟ وہ لے آئیں. یہ تھوڑی سی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہونا چاہیے. مدنی قاعدہ آپ کو مل جائے گا. آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں مکتبۃ المدینہ ہوگا قریب میں، تو کسی سے معلومات لیں. کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو تو پہنچ جاتے ہیں نا آپ لوگ. وہ چیزیں پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے، ابو کو بتاتے ہیں اس طرح ہیں اس طرح ہیں، پھر وہ منگوا لیتے ہیں. تو بچوں کے پاس مدنی قاعدہ ہونا چاہیے اور بڑوں کے پاس بھی ہو تو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو قاری صاحب آج ہمیں پڑھانے جا رہے ہیں سبق نمبر 9، سبق نمبر 9. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں، آپ تیار بھی ہو جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جائیے کہ آپ نے سبق سنانا ہے. جتنا ہو سکے جو بھی سبق آپ سنا سکتے ہو. جیسے آج کا سبق تو ابھی شروع ہوگا نا، اس سے پہلے جو سبق تھا وہ کھڑی حرکات کا تھا. با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ سبق بھی سنا سکتے ہیں. اسی طرح حروف مدہ والا ہے، با الف زبر با، یہ بھی سبق سنا سکتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین والا سبق ہے، زبر زیر پیش والا ہے، حروف مستعلیہ ہیں، جو بھی آپ سنا سکتے ہیں. خوبصورت انداز میں بسم اللہ شریف سنا دیجئے. تو سبق ضرور سنائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہوتے ہیں وہ کس ذوق و شوق کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے سبق کو کھول لیجئے، اور مدنی چینل پر جو بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی سبق نمبر 9 کھول لیجئے. اور سب سے پہلے ہم اس سبق کے جو قواعد ہیں ہے نا، ان کے قواعد کیا ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے نا. ہر سبق کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے کہ بھائی کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، کہ کون سی اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غلط ادائیگی کی طرف چلے جائیں گے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو پیارے بچوں، آج کے سبق یعنی حروف لین کا جو قاعدہ ہے وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حروف لین 2 ہیں. اس سے پہلے حروف مدہ 3 آپ نے پڑھے تھے، کھڑی حرکات 3 پڑھی تھی، زبر زیر پیش 3 پڑھی تھی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ بھی 3 پڑھی تھی. لیکن آج کے سبق کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ سب سے منفرد ہے کہ حروف لین 3 نہیں بلکہ 2 حروف لین کتنے ہیں؟ 2. اور یہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. صحیح ہے، اس میں الف نہیں ہے، واو اور یا. اور بہت ہی آسان قاعدہ ہے، اس طرح کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. اور یہ ساکن تو آپ سمجھتے ہیں نا جی، جی کیا ہوتا ہے ساکن؟ جی قاری صاحب کس سے معلوم کریں گے؟ جی یہ بتا رہے ہیں، ساکن شانی نے بتایا. جی جزم ہوتی ہے. جزم، جس حرف پر جزم ہو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. صحیح نا؟ جزم جس حرف پر آ جائے گی اس کو کیا بنا دے گی؟ ساکن. جس حرف پر آ جائے، واو پر آ گئی واو، ساکن ہو گیا. پر آ گئی ساکن. پے پر آ گئی. ساکن. پے کہاں ہوتا ہے اس میں؟ میں جی اردو میں ہے نا. جی قاری صاحب. ہمیں تو عربی انداز میں قرآن کے انداز میں پڑھنا ہے، اس لیے بے پے اس میں نہیں ہوتے. ہم پڑھتے ہیں با، پے تو ہوتا ہی نہیں ہے، تا سا، اس طرح پڑھتے ہیں اور اسی انداز سے پڑھنا چاہیے. اردو میں کچھ حروف زیادہ ہیں، اردو میں کچھ حروف زیادہ ہیں، اس کے 29 حروف ہیں، اس کے کچھ جو ہے 6-7 حروف زیادہ ہیں، تو اس طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. بے نہیں با، قاری صاحب نے جس طرح جی جی قاری صاحب. تو حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ واولین. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو. یالین. آپ سے یہ سوال کیا جائے حروف لین کتنے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ واہ بھائی. کون کون سے ہیں؟ واولین. یالین. واولین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا. اب ایک نیا سوال، وہ آخری سوال ہے کہ ان کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنا کیسے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ آپ بتائیے. یہ آخری سوال کا جواب. پیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جی قاری صاحب. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ حروف لین کو نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا حرکات دینا. کتنا قاری صاحب؟ جی جس طرح حرکات کو پڑھا ہے. نہیں، اس میں تھوڑا سا اس کی ادائیگی ایسے نا کہ حرکات میں تو صرف با زبر با تھا، لیکن یہاں ہے با واو زبر باؤ. اب میں اس کی جیسے ادائیگی بتاتا ہوں.
با واو زبر بو، اس کو کہیں گے کہ یہ کھینچ رہے دیا ہیں۔ گیا، ٹھیک تو ہے۔ یہ غلطی ہے کہ حروف لین کو کھینچنا نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یوں پڑھ دیا با واو زبر بو، جیسے بعض بچے بو۔ پڑھتے بھی ہیں بو بائی، جھٹکا، ہاں جلدی جلدی پڑھنے میں۔ بو بائی تو تئی سو سئی، تو یہ ہے جھٹکا، اس سے ہمیں بچنا ہے، صحیح نا؟ نہ ہی کھینچنا کھینچنا ہے، ہے نہ ہی نہیں جھٹکا دینا ہے۔ صحیح نا؟ بو نہیں کھینچنا ہے، بو نہیں جھٹکا دینا ہے۔ واہ، اب پڑھنا کیسے ہے؟ آپ تیار ہیں؟ توجہ سے سنیں گے آپ، پھر انشاءاللہ آپ کو آ بھی جائے گا اس کو نرمی سے کیسے پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ آئیے پھر تعوذ و تسمیہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی اس سبق کو سن کر ہمیں سبق ضرور سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم چلیں فنگر رکھ لی، شہادت کی انگلی رکھ لی سبق پر، پڑھیے۔ با واو زبر باو، با واو زبر بو با یا زبر بی، با یا زبر بی دیکھیے پیارے بچوں، بی اس طرح پڑھنا ہے نا، بی یہ لمبا ہو گیا، کھینچنا نہیں ہے ہمیں، حروف لین کو نرمی سے پڑھنا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے باو بی۔ بو بی دوبارہ پڑھ لیجئے، بو بی چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں، صحیح آواز جیسی بھی ہو آپ کی، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی نرمی کو ادا کرنا ہے، اس طرح بو بی۔ بو بی اب میں آہستہ پڑھ رہا ہوں نا، جیسے بو بی، صحیح؟ بو بی اب زور سے پڑھنا ہے لیکن نرمی نہ جائے، بو بی۔ بو بی اوکے آگے پڑھتے ہیں۔ تا واو زبر تو، تا واو زبر تو تا یا زبر تی، تا یا زبر تی تو تی۔ تو تی کتنا آسان ہے نا، صرف اس طرح پڑھنا ہے، تو تی، اور حرف لین ادا ہو جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سا واو زبر سو، تا وا واو زبر تو سا یا زبر سی، تا یا زبر سی، تی سو سی۔ تو سی ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے، ایک سوال تو باپو نے بھی پوچھا ہے بہت پہاڑ کے بارے میں، اور ہمارے سبق سے متعلق ایک سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں، حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ آیا جھٹکا دے کر، کھینچ کر، یا پھر نرمی سے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جلدی جلدی بتائیے اور پھر کار صاحب ایک لائن پڑھائیے تاکہ پھر ہم بچوں کی کالز کی جانب بھی بڑھیں۔ جی چلیں پیارے بچوں، پہلی لائن تو آپ نے ہجے سے پڑھ لی، اب ہم دوسری لائن پڑھیں گے رواں سے، اور کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر، نہیں نہیں کھینچ کر، نہیں جی پھر کیسے پڑھیں گے بھائی؟ نرمی سے اچھا نرمی سے، نرمی سے پڑھیں گے۔ اچھا۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ان کی۔ چلیں گڈ۔ فنگر رکھیے اور پڑھ لیجئے، جاؤ جائی۔ جاؤ جائی ہاں دیکھیے بیٹا، اس میں جاؤ کی آواز نہ ہے نا، جاؤ ہاں جاؤ نہیں، نہیں ہے ہاں تھوڑا سا میں جی، وہ چے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، جیم پڑھتے ہیں نا، جیم، تو یہ جیم پڑھنا غلط ہے، ہمیں پڑھنا ہے جیم، جاؤ جائی۔ جاؤ جائی اوکے آگے ہے ہاؤ ہاؤ ہائی۔ ہاؤ ہاؤ ہائی، ہائی ہاں کی ادائیگی کے لیے وہی حلق کا استعمال کرنا ہے۔ حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ بھائی اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، ہاں، کہاں سے ہاں ادا ہوتا ہے؟ حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ جی سراج صاحب، حلق کے درمیانی ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، گڈ ہو گیا، بہترین، ماشاء اللہ۔
حو حی. حو حو حی آگے ہے خو خوئی. خو خوئی. اچھا اس کو تو باریک پڑھیں گے. خواہ ہے یہ, خواہ کو باریک پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پوری یعنی موٹا, پوری یعنی موٹا. ہاں پوری اچھا یعنی موٹا ماشاءاللہ پڑھیں گے. اتنا پکا ہو گیا ہے ان کا کہ باتوں میں بھی نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہے باتوں میں. اور یہی اچھی کامیابی ہے کہ یہ والی باتوں میں نہیں آئے. تو ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کو تو بہت اچھے انداز سے مدنی قاعدہ پڑھنا آ رہا ہے. اب جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوالات کے جوابات دیے ہیں اور قاری صاحب کو کیا سبق سنائیں. قاری صاحب لیں کچھ کالز؟ جی جی بالکل. جی کچھ کالز دے دیجیے. جی میرا نام محمد عبداللہ قادری ہے عبداللہ. اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فورکس بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. میں آپ کے سلسلے میں آج چوتھی بار کال کر رہا ہوں. گڈ گڈ گڈ. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. احد پہاڑ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہے. زبردست. ان کی کون سی کال ہے بچوں؟ چوتھی. اور بچے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ 4. 4. ماشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب بھی درست ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام لبیبہ فاطمہ ہے. لبیبہ. مجھے آپ کا شو اسلام فور کڈس بہت حبیبہ. اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. بتا دیجیے. وہ احد پہاڑ مدینہ شریف میں ہے. احد پہاڑ مدینہ شریف میں. اللہ پاک جو بچے کال کر رہے ہیں ان کو زیارت نصیب فرمائے, ان کے گھر والوں کو زیارت نصیب فرمائے. آمین. ایک اور کال دیجیے. میرا نام حلیمہ مقیم ہے. میں حلیمہ باجی. لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے پروگرام میں آج میری تیسری کال ہے. احد پہاڑ مدینہ منورہ میں واقع ہے. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ. قاری صاحب یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ جوائنڈ ہیں نا, کبھی کال کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, لیکن تیسری کال ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پروگرام میں جوائنڈ ہیں اور دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں. اسکول بند ہیں اب کیا کریں؟ اسلام فور کڈس. ٹیوشن بنے کیا کریں؟ اسلام فور کڈس. مدرسے نہیں جانا کیا کریں؟ اسلام فور کڈس. جی ہاں آپ نے اسلام فور کڈس دیکھنا ہے اور اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. ایک اور کال لیتے ہیں پھر قاری صاحب کی جانب. میرا نام آمینہ نور ابراہیم ہے آمینہ. اور میں کراچی پیابی گاؤں سے بات کر رہی ہوں. میں آج سبق نمبر 8 سناؤں گی. سنائیے. کھڑی حرکت. تا کھڑا زبر تا, تا کھڑی زیر تی, تا الٹا پیش تو, تا تی تو, تو کھڑا زبر تو, تو کھڑی زیر تی, تو الٹا پیش تو, تو تی تو. جی قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے. جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت خود اعتمادی سے پڑھا ہے. اگر تھوڑی سی ادائیگی کو بہتر کر لیں, جیسے آپ نے تو کو پڑھ دیا تواں ہے نا, ناک سے پڑھ دیا اس کو, تو آپ اس کو منہ سے ادا کریں نا, پورا ادا کریں تو صحیح ہے, تواں نہ پڑھیں صحیح ہے. اور دوسرا ہے کہ کھڑی زیر نہیں ہے, کھڑا زیر ہے صحیح نا. اگر کھڑی زیر بھی کہہ دے تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن صحیح تو بات آپ کی زبان پہ آنی چاہیے. جی صحیح آنی چاہیے. لیکن تو کے حوالے سے بالخصوص بیٹا اس کو تو آپ نے ناک سے بالکل ادا نہیں کرنا اور پورا ادا کرنا ہے. شاباش, آپ نے سبق سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا. ایک اور سبق کی کال ہے جی. تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام امیمہ تاریہ جی امیمہ باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, با بو بی, تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی, تا تو تی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی بھائی پیاری سی بچی نے پیارے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے پڑھا. چھوٹی سی بچی ہے اور ادائیگی اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ. جی شاباش. حروف مدہ کی مقدار پوری ادا کی. شاباش. اچھا قاری صاحب آپ نے ایک انداز بتایا تھا با الف. جی جی ہاں با کو بھی اور الف کو بھی. ہاں, جب ہم با اور الف دونوں کی ہجے کریں گے تو ان کے درمیان تھوڑا سا آپ وقفہ کر دیں. جیسے با الف زبر
با, اگر یہ انداز ہو تو مدینہ مدینہ. ہاں جی، اس انداز سے ہی پڑھنا ہے آپ نے پورا قرآن پاک. اور جو آپ ہجے کریں جب بھی ہجے اسی انداز سے کی جائے گی. قرآن پاک کس طرح پڑھنا ہے بچوں؟ کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. جی قاری صاحب آگے بڑھیے. تو آئیے پھر ہم اپنے سبق کی جانب آگے بڑھتے ہیں. یہ سبق بہت ہی آسان ہے اور ہجے سے بھی اور رواں سے بھی. آئیے اب اس کو رواں سے مزید آگے پڑھتے ہیں. لائن نمبر 3. صحیح ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. چلیں پڑھ لیجئے. دو دائی. دو دائی. اچھا اس میں دیکھیے تھوڑا سا یہ لمبا ہے نا, اس طریقے سے نہ ہو جائے. داؤ, نرمی کی وجہ سے یا نرمی کے لیے کہیں ہم اس طرح نہ پڑھ دیں نا, دال کے فوراً بعد واو پڑھ دیں. دو دائی. دو دائی. لو لائی. رو لائی. رو رائی. رو رائی. زو زائی. زو زئی. سو سائی. سو سئی. شو شائی. شو شئی. صو صوئی. سو سوئی. ضو ضوئی. دو دوئی. طو طوئی. تو توئی. رو روئی. رو روئی. عو عائی. او آئی. غو غوئی. رو روئی. اب آخر میں ہماری جو چند ایک لائنیں رہ گئی ہیں یہ اب آپ سنائیں گے, صحیح نا؟ آپ کی باری ہے. اور اس کے بعد آج آپ کے لیے کچھ بلیک بورڈ پر سوالات بھی تیار کیے ہیں. 4 ہمارے بچے ہیں یہاں پر اور 4 سوالات ہیں. ایک ایک لائن پوری پڑھنی ہے. صحیح ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہچان بھی تھوڑی سی کرنی ہوگی کہ یہ کس تختی میں ہے, کس سبق میں ہے اور اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ چلیں بیٹا سراج سے شروع کرتے ہیں. آپ بیٹا واو واو زبر واو, یہ والی لائن اس پر انگلی رکھیں اور اس کو رواں سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رو روئی. اسکرین پر بھی دکھا دیجئے. آئی. رو روئی. واہ ماشاء اللہ, آپ کے حروف لین درست ہیں. آپ نے حروف لین کو نرمی سے ادا کیا. اور پیارے بچوں یہی حروف لین کی ادائیگی ہے کہ ہمیں حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. چلیے بیٹا آگے آپ سنائیے اگلی لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فو فوئی. کو کوئی. تو کوئی. ماشاء اللہ, آپ نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے. بس تھوڑی سی آواز کو جو ہے نا بیٹا وہ بلند کر دیں آپ. ماشاء اللہ. جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو حروف واضح طور پر ادا ہوں گے. صحیح. چلیے بیٹا آگے آج آپ پڑھیں گے. نام کیا آپ کا بیٹے؟ محمد مدنی رضا طاری. مدنی. دور سے تو بولتے ہیں. محمد مدنی رضا طاری. مدنی رضا آئے ہوئے آج تو, بڑا پیارا نام ہے. بھائی ہیں دونوں. لو لائی. ماؤ مائی. ناؤ نائی. ماشاء اللہ, مدنی رضا نے بھی بہت اچھے انداز سے یعنی حروف لین کی نرمی کو قائم رکھتے ہوئے پڑھا. اس میں تو ایک آسان سا یوں ہے کہ واو پہ, ہر واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. جی. باؤ بائی تاؤ, اس کو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ کی ادائیگی بہت اچھے انداز سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے بچوں؟ جی شانی صاحب. آخری لائن ہے شانی, اس کو ختم کریں گے. جی شانی صاحب. واؤ وائی. ہو ہئی. او آئی. یو یئی. ماشاء اللہ, ہمارا یہ سبق آج بہت ہی آسان تھا, بہت ہی سمپل سا تھا اور یہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہو گیا ہے. کل ہماری بہت اہم تختی شروع ہونے جا رہی ہے تو اسی سلسلے میں کچھ سوالات تیار کیے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ چلے کہ ہم جو حروف پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک میں تو سارے مکس آئیں گے نا بھائی. ٹھیک ہے جی. زبر والے بھی آئیں گے, حروف مدہ والے بھی آئیں گے, کھڑی حرکات والے بھی آئیں گے. تو اب پھر کیا قاعدہ کھولیں گے؟ نہیں نا, قرآن پاک میں ہی سوچیں گے کہ یہ کھینچ کر پڑھنا ہے کہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے, آیا یہ حروف مستعلیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی پریکٹس کے لیے آج ہم نے چند سوالات تیار کیے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کی پہچان بھی کریں, ان کی ادائیگی بھی. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے, ایک بچہ ہے اس سے کوئی تختی نا پڑھی نہیں جا رہی ہے, اس کو بہت مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں, تو وہ تختی چھوڑ دے آگے کی طرف بڑھ جائے, کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو اس تختی کے اندر مختلف چیزیں شامل ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر سبق نمبر 6 جی جو ہم پڑھ چکے ہیں. جی, جیسے خلق, نزل, ٹھیک ہے جی. صحیح ہے نا,
تو بعض بچے جو ہے نا پہلی تختی بہت اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سبق لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، شاباشی بھی لیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی خوش ہوتے ہیں، گھر میں بھی چیزیں ملتی ہیں، استاد صاحب بھی حوصلہ بات تو افزائی یہ کرتے ہیں۔ کہ چھٹی تختی میں نا یہ جوان ہو جائے گا، بس چھٹی تختی میں جو ہے نا یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ جی یہاں پر پھر یہ بچہ پھنس جاتا ہے، اور پھنس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح پچھلے اسباق کو میں جلدی جلدی پڑھتا ہوا آیا ہوں، جلدی پڑھا، اس کو بھی میں جلدی پڑھ لوں گا۔ تو اب وہ بچہ سوچتا نہیں ہے کہ یہاں پر تو حرکات بھی ہیں، تنوین بھی ہے۔ اچھا یہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے بہت ہی نئی نئی چیزیں ہیں بھائی، یہ تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اگر اس بچے کو جیسے خلقہ ہے، جی خا زبر خا، بیٹا کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ صحیح ہے، سبق نمبر 3 میں لے جا کر اگر اس کے سامنے خا زبر خا رکھیں تو یقیناً وہ پڑھ لے گا، خا زبر خا۔ زبردست، بھائی یہاں پر بھی تو یہی ہے، خا زبر خا۔ اچھا آگے ہے لام زبر لا، پچھلے تختی نمبر 3 میں لے جا کر اس سے اگر پوچھا جائے بیٹا یہ لام زبر لا یہ کیا ہے، وہ کہے گا لام زبر لا۔ آگے پھر قاف زبر قا پر انگلی رکھوا کر اب کہیں گے تینوں کو صرف ملانا ہے آپ نے، کیا بن گیا؟ خلقہ۔ تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو بہت ہی آسان ہے۔ اچھا میں یہ سمجھ سکتا ہوں بات کو کہ پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھے جا رہے ہیں، پڑھنا کچھ اور ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، آپ نے سن لیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ نے پڑھ لیا، پڑھ تو لیا پورا، آپ نے وہ قصہ پڑھا ہے، کہانی پڑھی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی آپ کے، تو آپ کو جب 2 لائنیں پڑھیں 3 لائنیں پڑھیں، پچھلا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پچھلے کی طرف جانا ہوگا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں مدنی قاعدہ بھی آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، مدہ کسے کہتے ہیں، اتنے سارے قواعد اب اور مزید بڑھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر پچھلے قواعد کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہے اور نئے قواعد کا مخارج کا اضافہ، نئے قواعد کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آگے بہت سارے قواعد آئیں گے، تو پچھلے آپ نے مضبوط رکھنا ہے، تو آگے آپ بڑھیں گے تھوڑا تھوڑا سا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ قاعدہ بہت اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے ختم کرنا ہے۔ قاری صاحب میں وہی بات کہوں گا کہ مدنی قاعدہ میری نظر میں اگر آپ نے مدنی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھا تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اما پارا یہ سمجھ لیں جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور الف لام میم کا پارا، اور پھر باقی قرآن ہے نا، پھر شاید قاری صاحب کو پڑھانے کی بھی ضرورت نہ ہو، قاری صاحب بیٹھیں گے اور بچہ پڑھتا رہے گا، اس طرح ختم ہو جائے گا۔ تو مدنی قاعدے کو آرام سے توجہ سے دل لگا کر جو ہے اس کو مدنی قاعدے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی قاری صاحب، اب ہم بلیک بورڈ کی جانب جائیں گے کیونکہ ہم نے چند ایک سوالات کرنے ہیں، اور سوالات بہت ہی آسان ہیں، اور سراج بھائی سے ہم آغاز کریں گے۔ 2 بچوں سے لینے کے بعد پھر ہم جو اسکرین پر بچے ہیں ان سے کچھ کالز بھی لیں گے۔ جی محمد سراج بھائی آپ نے پہلی لائن پڑھنی ہے۔ اچھا اس پہلی لائن کے اندر یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس سبق کے حروف ہیں، کس سبق میں ہوتے ہیں، کس سبق میں آپ نے پڑھے ہیں، اور صرف 2 حروف کے آپ مخارج بتا دیجیے گا کہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیں صحیح؟ ہا جی وا اوکے غین اوکے لال اسکرین پہ دکھائیے بھائی۔ یا جی ماشاءاللہ درست جواب دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال کیا تھا قاری صاحب ان سے؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ کس سبق کے حروف ہیں، کس سبق سے تعلق رکھتا ہے یہ پہلی لائن؟ وہاں حروف مستعلیہ میں زور سے آواز کم ہو گئی۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ اس طرح کے حروف آپ نے کہاں پڑھے ہیں، کون سی تقسیم میں پڑھے تھے ہا والے بھائی؟ یہ اوپر جو لائن بنی ہوئی ہے میرے بچے سب کون سی تختی میں آئے؟ چھٹی تختی میں آئے تھے، 5 میں آئے تھے؟ پہلی تختی تو میں، یہی بولنا ہے، زور سے بولتے ہیں ذرا جوش کے ساتھ۔ پہلی تختی میں۔ پہلی تختی میں آئے، پہلے سبق میں آئے، جواب درست ہے واہ آپ بھائی کا، واہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ایک سوال رہ گیا، آپ نے کسی بھی 2 حروف کے مخارج بتا دیں جو بھی کہاں آپ سے کو ادا آسان لگتے ہیں اس میں سے۔ ہا الگ کے درمیانی حصے سے آتا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور غین بھی ادھر سے، ادھر سے ہی ادا ہوتا ہے۔ نہیں اوپر والے سے۔ ہاں اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ، واہ بھائی واہ، سراج صاحب گڈ بہترین۔ تینوں سوالات کے جوابات آپ نے درست دے دیے۔ چلیے آپ میرے خیال سے تھوڑے سے پریشان ہیں بیٹا۔ نام کیا ہے میرے بچے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ سر ابو کا نام کیا ہے؟ کاشف۔ دادا کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم کر کے آئیے گا، یہ معلوم ہونا چاہیے دادا کا نام سب کو، ٹھیک ہے؟ دادا سمجھتے ہیں دادا کون ہوتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے۔ دادا کون ہوتے ہیں؟ دادا ابو ابو کے؟ ابو آپ کو اپنے ابو کا نام معلوم ہے، اور ان کے جو ابو ہیں ان کا نام معلوم ہے؟ تو بتا دو، آپ سمجھ میں آیا؟ الیاس قادری۔ الیاس قادری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟
इलियास कादरी। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, अब सबक की तरफ आइए, जिस तरह भी आप जवाब दे रहे हैं। बेटा आपकी है लाइन नंबर 2। आप गौर से पहले सवालात सुन लें। पहला सवाल तो ये है कि आपने इसको पढ़ के सुनाना है ना, कितना आसान है। एक तो ये, दूसरा सवाल ये है कि ये किस सबक का हिस्सा है, यानी किस सबक में आपने ये पढ़ा है, पहला सबक, दूसरा सबक या तीसरा सबक। बस आपसे सिर्फ 2 सवालात। राज साहब कुछ भी इशारा नहीं करना है। चलें जी, बताइए पहला सवाल क्या है कारी साहब? पहला सवाल ये है कि आप इसको पढ़ के सुना दीजिए। पढ़ें भाई, इसको पढ़ें, स्वाद से शुरू कीजिए। स्वाद, ओके। आवाज निकाल के कंप्यूटर। पा, ता, ओके, वेरी गुड, आगे, माशाल्लाह। आगे बा, सीन, मीम, ओके, हो गया, माशाल्लाह। आगे कॉफ, सीन, तुआ। अरे वाह भाई वाह, आपने तो सारा सुना दिया, लेकिन बस हुरूफ मुस्तालिया को जो पुर पढ़ना था, अगर ये भी पुर हो जाते तो माशाल्लाह और अदायगी अच्छी हो जाती है आपकी। क्या हो गया उज़ैर मेरे बच्चे, ये बड़ा ज़हीन बच्चा है। चलें अब कारी साहब दूसरा सवाल क्या था, जोर से बताना है। दूसरा सवाल बेटा आपके लिए बहुत ही आसान है। ये किस सबक में आपने पढ़ा है, ये किस सबक का हिस्सा है, कहाँ आपने ये पढ़ा है? तीसरी तख्ती में, चौथी में, 19वीं तख्ती में, 20वीं में, कहाँ पढ़ा है आपने? दूसरी। हाँ, जवाब दुरुस्त है आपका। वाह भाई दुरुस्त वाह। जवाब दिया। सबक नंबर 2 के ये हिस्से हैं यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। आपने माशाल्लाह। पढ़कर सुनाया। कुछ कारी साहब कॉल्स की तरफ भी बढ़े, यहाँ पर बच्चों से कुछ सवालात हो रहे हैं, अब देखते हैं जो हमने सवालात किए बच्चों ने वो क्या जवाबात रिकॉर्ड करवाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन लतीफ़ है। हसन मैं एफएससी डाउनसी पीपुल मथैलों से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। हुरूफ लिंक को नरमी से पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। किड्स बदी चैनल हमारा बदी चैनल। माशाल्लाह। जी कारी साहब क्या कहेंगे? जी, दुरुस्त जवाब दिया आपने कि हुरूफ लीन को नरमी से पढ़ते हैं। और हैरत की बात है कि आज के सबक का जो सवाल था उसका जवाब माशाल्लाह इन्होंने दिया। माशाल्लाह। वेरी गुड, शाबाश। चलें भाई, गुड भी मिल गया कारी साहब की तरफ से, शाबाश भी मिली आपको। एक और कॉल की जानी पड़े। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी है और मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। जी। आज मैं इस सिलसिले में 5वीं बार कॉल कर रहा हूँ। वाह भाई वाह। आज मैं आपको आपका सबक सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा वाव ज़बर बौ बा या ज़बर बई बौ आप लोग बई पढ़ें। ता वाव ज़बर तौ ता या ज़बर तई तौ तई वाह। सा वाव ज़बर सौ सा या ज़बर सही सई सौ सई। माशाल्लाह भाई, ये काफी सुना है इन्होंने। सुभान हैं? अल्लाह, बहुत ठहर ठहर कर इत्मीनान से सुनाया। और मेरे ख्याल से शायद मोबाइल के बिल्कुल करीब ही इनका शायद वो था, वॉइस मुंह था, जिसकी वजह से थोड़ी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। शाबाश, वेरी गुड। आज के सबक को आपने अच्छे अंदाज से समझ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। जी नाम गुलाम मोहम्मद है। जी, गुलाम मैं मोहम्मद तोसा भाई। शरीफ से बात कर रहा हूँ। कर ले आपका भाई। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी मैंने भाई। 6 लोगों को दावत दी है। मेरी दूसरी कॉल है। कौन सी कॉल है? दूसरी। दूसरी। माशाल्लाह, ये तोसा शरीफ से थे और बड़े प्यारे अंदाज से हैं। मैं तोसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गुड गुड, ज़बरदस्त। 6 लोगों को दावत दी है, बेहतरीन बच्चे। और कॉल कौन सी थी इनकी? दूसरी। जी बताइए। चलें, ये नहीं बताया। बताया। चलें, बताया, लेकिन दूसरी कॉल थी। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा लगा आपका अंदाज। आप आइंदा कॉल करें, कोई अच्छी सी बात भी बता दिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम रसूल है। मुझे इस्लाम फोर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। जी। आज के सवाल का जवाब है मदीना मुनव्वरा। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। भाई ये देखें, ये नारा है। बच्चों जो कॉल करते हैं जरा समझिए, ये नारा है किड्स मदनी चैनल।
ایسا نعرہ لگے کہ مزہ آ جائے جی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال دیجیے. میں مہتاب فاطمہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. جی. عابد باپو, جی بھائی. آج آپ کے سلسلے میں میری 7ویں کال ہے. آپ کے سوال کا جواب مدینہ منورہ ہے, اور آج میں نے 3 لوگوں کو دعوت دی ہے. گڈ 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 گڈ, ماشاء اللہ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بچے یہ بتاتے ہیں نا گھر سب کہ ہماری آج یہ کال ہے اور ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت دی ہے, تو مجھے مزہ آ رہا تھا جی. یار. بچے دیکھ رہے ہیں پروگرام کو اور آگے اس کی دعوت دے رہے ہیں. آپ لوگ دے رہے ہیں دعوت ہے یا دعوت کھا رہے ہیں آپ جا کر؟ جی ہاں شانی صاحب, کیا آپ نے کیا بتائیے؟ میں نے 2 بندوں کو دعوت دی. بندوں کو دعوت دی. کیا بولا بندوں کو؟ 3 بندے. 3 ہو گئے بندے. 2 بچے, ایک انکل کا. ایک انکل کو. کیا بولا تھا آپ نے ان کو؟ میں نے کہا تھا اسلام پوڈ کڈس دیکھنا. دیکھنا یا دیکھیے گا؟ دیکھیے گا. کیوں؟ انہوں نے بولا نہیں کیوں؟ ٹائم وغیرہ بتایا ان کو؟ جی. کیا بتایا, کتنے بجے؟ 3 بجے. 3 بجے میں آؤں گا اس میں. یہ دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے, آپ تو خود بہت نظر آ جائیں گے. تو بہت اچھی بات ہے. ایک اور کال دیتے ہیں, پھر قاری صاحب آج کے اسکار کی طرف آتے ہیں. میرا نام محمد عالیان اتاری ہے. عالیان. میں لاہور شادرہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ, اللہ جزاک تعالیٰ اللہ. مدنی چینل کو آباد رکھے, آمین. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. آمین, جی قاری صاحب موضوع کو سمیٹیں. کیا جی کہیں گے؟ تو لائن نمبر 3 ہے. کیا بیٹا مدنی رضا آپ اس تیسری لائن کو پڑھ سکیں گے؟ جلدی سے پڑھیے. بس آپ نے صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. چلیں. پڑھ کے سنائیے. خا خی واہ ماشاء اللہ. خو اوکے, درست جواب ہے. غارہ. واہ بھائی واہ, سارے جواب درست دے دیا آپ نے. ماشاء اللہ. آج پہلا دن ہے. ماشاء اللہ. ہاں بھائی. مدنی قاعدے کا نام کیا ہے؟ مدنی. مدنی. کیا نام ہے قاعدے کا؟ مدنی قاعدہ. مدنی. اور حالانکہ یہ جتنے بھی حروف ہیں نا مختلف سبقوں کے ملا کر آپ نے لکھے. بہت اچھا لیا ہے. جی زبردست, بہت اچھے انداز میں ماشاء اللہ آپ نے مدنی بہت اچھا پڑھا. شانی صاحب آپ کی جانب. شانی آپ کی آخری لائن ہے, بہت ہی آسان ہے. جلدی نظر سے آ پڑھ رہی ہے دیں. آپ کو؟ دا دن سو غدبن. ویری گڈ. قاری ماشاء صاحب اگر اللہ. اس انداز سے جو ہے پڑھانے والے اور جو گھر کے بڑے ہیں, کبھی اس تختی کی طرف بڑھیں کبھی اس تختی کی طرف بڑھیں, اگر بچوں کو اس انداز سے پڑھنا آ گیا, ایک ایک لفظ سن لیں کسی بھی تختی کا آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے, اگر وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے. تو پیارے بچوں, اچھے انداز سے آپ نے مدنی قاعدے کا اختتام کرنا ہے. تو قاری صاحب ہمارے پروگرام کا یعنی اس سیگمنٹ کا وقت ہوا اختتام. ہم چاہیں تو یہی سیگمنٹ جو ہے ہمارا 2 گھنٹے کا ہو جائے اور کالس وغیرہ آتی رہیں, تو بڑے اچھے انداز سے آپ لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. جی کیا کہیں گے شانی صاحب؟ اتنا مزہ آتا ہے اس سیگمنٹ میں, پڑھتے ہی رہے دل جاتا ہے. پورا 2 گھنٹے اس سیگمنٹ میں. واہ زبردست. یہ دیکھیں قاری صاحب ماشاء بچوں کو اللہ, نا پڑھنے اللہ کا برکت دے آپ کو. پڑھنے کا ویسے ہوتا ہے کہ جاتے نہیں ہیں. بعض تو ایسے جا رہے ہوتے ہیں کہ ابو پکڑ کے چلو, رو رہا ہوتا ہے وہ, نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. لیکن یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور جو اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے کہ پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ. کہ پڑھتے ہی رہیں. تو قاری صاحب الوداع آج کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ایک ٹیچر جاتے ہیں, دوسرے آتے ہیں. جی اب کون تشریف لا رہے ہیں, کون بلائے گا؟ شانی صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. یوسف باپو اب آ رہے ہیں ہمارے یوسف باپو, جس کا نام ہے ہمارا اسلام. وہ ہم کو بتاتے ہیں عقیدے. ارے واہ بھائی واہ, آ جائیے یوسف باپو. یوسف باپو بولا ہے سچے نے. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جی یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید. یوسف باپو نے بول دیا. باپو بول اچھا, عام طور پر یہ سننا ہو جائے. ہمارے جو عرف ہے کچھ علاقوں کے اندر یا کچھ شہروں میں, وہ یہ کہ سید صاحب جیسے ہمارے عابد شاہ صاحب ہیں, ان کو باپو کہا جاتا ہے. تو باپو جو ہے وہ سید کو کہتے ہیں عام طور پر. جو عالم دین ہوتے ہیں, جو جامعۃ المدینہ فارغ ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں مدنی. تو یوسف مدنی, آپ یوسف بھائی بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو کل آپ یاد کر آنا ہے, صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے انٹرو دینا ہے یوسف بھائی کا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بچوں دوسرا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے اسلام. گڈ.
جی یوسف بھائی ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئے اور عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں اور اب نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو عقیدے پڑھانے کے لیے ہمارے ٹیچر کون ہیں؟ یوسف بھائی. یوسف بھائی ہمیں پڑھاتے ہیں. تو یوسف بھائی جلدی جلدی بچوں کو کوئی سوال بھی دے دیں تاکہ کالس بھی آنا شروع ہو جائیں. اب پیارے بچوں عقیدے کی بات ہوگی، آپ سے جو سوال کیا جائے گا اب آپ نے وہ سوال کا جواب ریکارڈ کروانا ہے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دینی اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون سی کال ہے آپ کی. جی یوسف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں کل ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں سیکھا تھا کچھ کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرنا ہے، کیا جملہ بولنا ہے. وہ سبق ہم آپ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک سوال اپنے ویورز کو دے دیتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں. اور کل ضمناً اس کا ذکر ہوا تھا اور کل کا سبق ریوائز بھی ہو جائے گا. تو آج کا پیارے بچوں سوال آپ کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ کون سے صحابی ہیں؟ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ان خلیفہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں ان کا نام بھی بتانا ہے. ہمارے جو موجود بچے ہیں ان سے بھی ہم اس کا جواب لیں گے، ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ پھر آپ نے کیا یوز کرنا ہے جو ہمارے کل کا مین سبق کیا تھا پڑھنا ہے ان کے نام کے وہ بھی آپ نے بتانا ہے. یعنی ان صحابی کا نام بھی بتانا ہے اور ان کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، کیا لکھنا ہے، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ کون سے صحابی ہیں اور ان اور صحابی کے ساتھ ہم کیا لفظ استعمال کریں گے. پورا ہم جو ہے آپ نے وہ نام بھی بتانا ہے، ساتھ میں ہی اس کا ذکر بھی کر دینا ہے، جیسے کہ پریکٹیکل ہم اپنے جو موجود بچے ہیں آپ بتائیے. مدنی حضرت ابو بکر صدیق اب آپ بتائیے. رضی اللہ عنہ. یہ چیز ساتھ میں آپ استعمال کر کے بتائیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ ہم نے کیا بولنا. رضی اللہ عنہ. انہو بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور بات بتائی دی، ان بھی کہہ سکتے ہیں. ان بھی کہہ سکتے ہیں. گڈ ہو گیا، اب بھی بہترین ہو کر گیا. سکتے ہیں. ایک صحابی کے ساتھ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ. عنہ. اور اگر دو صحابی کا تذکرہ ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما. انہما. دیکھیں ان کو یاد ہے، کیا کہیں گے؟ رضی اللہ. اور اگر دو سے زائد ہیں جیسے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے ساتھ ہم ایک اور صحابی ویسے کر. رضی اللہ عنہ. جی ہاں، دو سے زائد صحابہ کرام ہیں تو ان کے ساتھ کہیں گے رضی اللہ تعالی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور جب لکھیں گے تو اسی انداز سے لکھنا ہے. اچھا ایک نبی ہے تو ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. علیہ السلام. علیہ السلام. ایک ہیں تو علیہ السلام. تو یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ جب آپ کسی نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، دو نبیوں کا تذکرہ ہو گیا، دو سے زائد کا تذکرہ ہو گیا، یا ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں. جب آپ لکھیں گے تو لکھتے وقت جو ہے زیادہ توجہ ہوتی ہے اور لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ ذہن نشین زیادہ اچھے انداز سے ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں آپ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا اور زبانی پڑھتے رہیں. بار بار ان کی ہستیوں کے مبارک ہستیوں کے نام لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر ایک صحابی ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح لکھیں گے؟ رضی ایک صحابی. اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. رضی اللہ نہیں، عنہ. ایک صحابیاں ہیں. علیہ السلام. نہیں جی نہیں. وہ تو آپ نے کل بتانا رضی نہیں کیا اللہ. تھا شاہ صاحب. آپ نے کہا تھا کہ اگلے سب کل آپ یاد نہیں ہے؟ کل تو آپ نے پڑھایا نہیں، پڑھانے نہیں دیا تھا اور آپ. ٹھیک ہے. اچھا آپ ولیوں پر آ گئے، پھر صحابیات نہیں آ جائے تو اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیتے ہیں. آج جب سبق اسٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. چلیں جی. یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ جب ایک صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو اس وقت ہم نے کہنا انہا. کیا کہیں گے؟ یوسف بھائی انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. صحابی میں انہو اور صحابیہ میں انہا. ہاں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے قاری صاحب نے بتائی تھی ایک بات. کیا؟ اللہ. اللہ پاک. اللہ تعالی. اللہ پاک. اور ایک اور چیز بتائی تھی اللہ تعالی. تعالی. کیا؟ تعالی. عین. کون کون سے دن ہمارا پروگرام آتا ہے؟ پیر. منگل. جمعہ. گڈ گڈ. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. کون سا دن ہے جی؟ آج جمعہ. کون سا دن ہے؟ ویڈنسڈے.
وہ دو جس دن 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ. ہاں دیکھا روٹین میں جو ہے نا بولنے میں جب یوں بول رہے ہوتے ہیں تو جمعہ بول دیتے ہیں اور جب سوچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں تو جمعہ. تو صحیح تلفظ ہے, صحیح ادائیگی ہے جمعہ. یہ ایک مسجد جمعہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جمعہ ادا فرمایا تھا. تو جمعہ جیم پر کیا ہے پیش, میم پر کیا ہے پیش. تو یوسف بھائی آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اولیاء کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اولیاء کرام کے ساتھ ہمیں کیا بولنا چاہیے, کیا لکھنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اگر کچھ کالز ہیں اس حوالے سے تو کالز بھی دیجیے اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم یوسف بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام علینا تاریہ ہے. جی. میں کہروڑ پکا سے بات کر رہی ہوں. ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جی. آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کے سوال کا جواب مدینہ منورہ ہے. گڈ زبردست. احد پہاڑ مدینہ شریف میں. جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی میرا نام نور فاطمہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. ہر صحابی نبی جنتی فاطمہ اور علی جنتی حسن اور حسین بھی جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ. اب آپ نے بورڈ کی طرف توجہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے؟ جتنا لکھ لیا ٹھیک ہے, اب جتنا آپ کو یوسف بھائی بتائیں گے وہ آپ نے توجہ کرنی ہے. جی سراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, کل صحابہ کرام علیہم رضوان سے متعلق ہم نے سنا تھا. ایک بار ریوائز کر کے ایک چیز ایڈ کرنی ہے, اس کو ایڈ کر کے ہم آج کے نئے سبق کی طرف چلیں گے. ایک صحابی کا ذکر ہوگا تو ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ. ایک صحابی کا ذکر ہوگا تو ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ 2 صحابہ کا ذکر ہوگا تو ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہما. اور اگر 2 سے زیادہ صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم. اچھا, اگر کسی صحابیہ کا ذکر ہو, مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اگر صحابیہ کا ذکر ہو, صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ. اور اگر صحابیہ کا ذکر ہو, مثال کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ویری گڈ. تو اگر صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ, اور اگر صحابیہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہا. بھائی یہ ایک میں بات معلوم کرنا چاہوں گا, بڑے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. جس طرح نماز جنازہ میں بچے کی دعا ہے, نابالغ بچے کی, ٹھیک ہے, بچے کی دعا میں یہ پڑھیں گے اور بچے اللہم اجعلہ لنا, ٹھیک ہے, اور اللہم اجعلہ لنا. اگر مؤنث ہے, بچی ہے تو پھر ہاں. یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ عربی کی ایک بات کو سمجھ لیں کہ اس میں ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, میل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو ہا ہے وہ فیمیل کے لیے, مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے. آج کے سبق کی طرف پیارے بچوں چلتے ہیں. اور آج ہم نے جو سبق سیکھنا ہے, اولیاء کرام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک ولی کا اگر ہم ذکر سنیں گے, مثال کے طور پر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ, ٹھیک ہے نا. یہ رحمت اللہ علیہ کچھ بچے کہتے ہیں نا, را کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ را پر زبر ہے. جیسے رحمان کہتے ہیں, رحمان کی جگہ رحمان کہتے ہیں بچے. یہ تلفظ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں کہنا ہے بلکہ رحمان کہنا ہے. را پر کیا ہے؟ را پر کیا ہے؟ زبر. رحم کرنا, کسی پر رحم کرنا چاہیے, مظلوم پر رحم کرنا چاہیے, غریبوں پر رحم کرنا چاہیے. رحم غلط ہے, درست جو اس کا تلفظ ہے وہ رحم ہے. تو رحمت بھی رحم سے بنا ہے. تو اگر ایک ہم صحابی کا ذکر, ایک ولی کا ذکر کرتے ہیں, مثال ہم نے لکھی ہے حضور غوث پاک, تو ان کے نام کے ساتھ پھر ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ رحمت اللہ. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. حضور غوث پاک
حضور غوث پاک رحمت اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ. اور رحمت اللہ علیہ کے معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پر اللہ کی رحمت ہو. ان پر اللہ کی رحمت ہو. آپ کہتے ہیں حضور غوث پاک اللہ کی ان پر رحمت ہو. ٹھیک ہے نا, دعائیہ کلمہ ہے. تو اس کے لیے جب بھی آپ ایک ولی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اگر دو اولیاء, یہاں ہم نے ولی لکھا, یہاں ہم نے کیا لکھا؟ اولیاء. کیونکہ ولی, یہ اولیاء جو ہے ولی کی کیا ہے؟ جمع ہے. ولی سنگولر ہے, سنگل ہے, ایک ہے, واحد ہے. اور اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے. تو اگر آپ دو اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں, مثال کے طور پر حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. دونوں اللہ پاک کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. بہت ہی بلند مرتبہ ولی اللہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ان دونوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر ایک سوال چلیں آپ لوگوں سے کر لیتے ضمناً, دیکھتے ہیں کون زیادہ شارپ معلوم ہوتا ہے آپ میں سے. جی. حضور غوث پاک, غوث پاک, غوث اعظم, یہ تو لفظ آپ نے سنا ہوگا, بٹ ان کا نام کیا ہے؟ جن کو پتا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ان کا نام تو غوث پاک نہیں ہے نا شاہ صاحب؟ نہیں, نام غوث پاک نام تو نہیں ہے نا, یہ تو ان کا ایک لقب ہے. غوث اعظم, غوث پاک, غوث الثقلین, تھوڑا آسان, یہ تو ان کا لقب ہے, مشہور ہے. تو بھائی ان کا نام کیا ہے؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, ان کا نام. اچھا, کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ وہ القاب سے یا پھر لقب سے کسی چیز سے زیادہ مشہور ہیں, لیکن نام جو ہے لوگوں کو بھائی یہ تو دیکھیں نا, قادری بھی ہم کہتے ہیں شاہ صاحب, شیخ قادری بھی کہہ دیتے ہیں ہم, قادری بھی کہتے ہیں, قادری بھی کہتے ہیں. نہیں 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 نہیں, بھئی اتنا بڑا ہنٹ مل گیا نا آپ کو. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. دیکھیں یہ شجرہ شریف میں شعر بھی ہے نا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. جی, عبدالقادر شیخ جیلانی. اب بتا دیں آپ یوسف بھائی, نہیں آ رہا ان کے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے عبد القادر. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر. اسی مناسبت سے ہم قادری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا نام مبارک ہے عبد القادر. اور خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ کا لقب ہے. یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. ان کا نام ہے خواجہ حسن سنجری. حسن نام ہے آپ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. غوث پاک کا نام؟ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام؟ حسن نام ہے. ٹھیک ہے, حسن نام ہے. اور عبد القادر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا, خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسن. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی سلسلے کے بانی ہیں. آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ غوث پاک قادری سلسلے کے بانی ہیں, پیشوا ہیں, اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی سلسلے کے الحمدللہ آپ پیشوا ہیں. تو آپ کا نام عبد القادر ہے, آپ کا نام حسن ہے. ٹھیک ہے, لکھ بھی دیں یوسف بھائی, یہ لکھ بھی دیں کہ غوث پاک کا نام کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جی کالز کی جانب بڑھ رہے ہیں. کچھ کالز بھی دے دیں. اور بچوں جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں سے کوئی بات آپ سنا سکتے ہیں, پرانی کوئی بات آپ کو عقیدے وغیرہ سے متعلق یاد ہو تو وہ بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام محمد عبداللہ قادری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فوڈ بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتا ہوں. ہاں زبردست. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یوسف نام بھی ذکر کر دیا اور رضی اللہ عنہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے رضی اللہ عنہ, یہ بھی آپ نے کہا. گڈ ہو گیا, بہترین ہو گیا. اسی انداز سے دیکھتے ہیں کون سے بچے کہاں سے کال کر رہے ہیں. جی میرا نام میں عنی بنت تحفیظ تاری ہے. میرا نام سعد عثمان ہے. ہم سب ڈگری سے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ بھائی واہ, جوش میں کال کی ہے, دو بچوں نے مل کے کی ہے, تو دونوں کو جزاک اللہ خیرہ. یہی جائے گا حضرت دونوں کے لیے بھی جزاک اللہ. نہیں قلعہ تو نہیں آئے گا. اگر الگ الگ کہتے ہیں تو جزاک اللہ دونوں کو الگ الگ کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اگر
اور اگر دونوں کو شامل کر کے کہنا چاہ رہے ہیں تو جزاکم اللہ. جزاکم اللہ, یہ مشکل ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاکم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. میں وہاں بیٹھی ہوں. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام فاطمہ ہے. میرا نام احمد ہے. میرا نام خدیجہ ہے. میرا نام عائشہ ہے. میرا نام مریم ہے. اوہ ماشاء اللہ. 4 ہم بچے. سب 5 بہن بھائی آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں. کڈز منی چینل. 5 بچوں کی کال آ گئی ایک ساتھ اور سب گھر والے دیکھ رہے ہیں. یہ تو بتاتے تھے 5 میں سے کوئی ایک بچہ کہ کون سی کال ہے اور کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن دوسروں کو نہیں دے رہے دعوت. دے رہے ہوں گے لیکن بھول گئے ہوں گے. آپ کل ریکارڈ کروا دیجیے, تھوڑی دیر بعد ریکارڈ کروا دیں. کل ہمارا پروگرام ہوگا. کل ہوگا نا بھائی, ہوگا نا, کل ہوگا. تو کل آپ نے دوبارہ بتانا ہے 5 بچوں کون سی کال ہے. دوسری ہو تو دوسری بتا دیے گا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد کلیم رضا طاہر ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈز منی چینل ہمارا مدنی چینل. ٹھیک ہے, گڈ ہو کر دیا آخر میں. گڈ ہو گیا بھائی, گڈ ہو گیا, زبردست. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد زید فیصل ہے. میں فتح جنگ سے بات کر رہا ہوں. آج میری دوسری کال ہے. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ آپ نے لازمی کہنا ہے بچوں, لازمی کہنا ہے. ابھی سے آپ اپنی عادت بنائیے. پیارے آقا کا نام سن کر درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے عز و جل لکھیں یا تعالیٰ یا پاک لکھیں. یہ چیزیں ابھی سے آپ اپنی عادت میں لے کر آ جائیے. اگر ابھی نہیں بولیں گے تو بڑے ہو کے کیا بولیں گے آپ. ٹھیک ہے, ابھی سے آپ نے اپنے اندر اچھی عادتیں لے کر آنی ہے. جی یوسف بھائی آپ کی طرف. اچھا, یہاں اب ہم نے جب 2 اولیاء کرام کا ذکر کرنا ہے تو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہما. ایک ہے تو کیا کہیں گے رحمت اللہ, اور اگر 2 ہیں تو کیا کہیں گے رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ. اور اگر 2 سے زیادہ ہیں, مثال کے طور پر حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت, 3 اولیاء کرام کا ذکر ہو گیا, تو اب کیا کہنا ہے رحمت اللہ علیہم, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ, رحمت اللہ. ایک ولی کا ذکر ہو تو کیا کہیں گے, ایک ولی کا ذکر ہو تو کیا کہیں گے, 2 اولیاء کا ذکر ہو تو کیا کہیں گے, اور اگر 2 سے زیادہ اولیاء کرام کا ذکر ہو تو کیا کہیں گے علیہم. اور ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں, اگر ولیہ کا ذکر ہو, اللہ کی نیک بندی ہیں, ولیہ ہیں, میل نہیں فیمیل ہیں, اور ولی اللہ تو مرد ہیں, اگر کوئی خاتون ہیں اور وہ ولیہ ہیں. اچھا, جو مرد ہیں وہ ولی ہوں گے اور جو کوئی خاتون ہیں تو ان کو ولیہ کہیں گے. یہ بھی ولیہ کہیں گے. اچھا, ولیہ ہیں تو اب ان کے نام کے ساتھ کیا آنا چاہیے, تھوڑا سا ذہن لگائیں. رحمت اللہ. بھائی ابھی بتایا تھا نا مردوں کے لیے کیا ہے ہو اور عورتوں کے لیے ہاں ہے. جی 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 علیہا. ویری گڈ, بالکل درست جواب دیا. شاباش دیتے ہیں ان کو. مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر ذہن استعمال کریں گے تو ان کو آ جائے گا. دیکھیں گڈ ہو گیا بھائی. جیسے مثال کے طور پر حضرت رابعہ بشریہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہا. علیہا, رحمت اللہ, علیہا. رحمت اللہ, علیہا. رحمت اللہ. علیہا. حضرت رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہا. ویری گڈ. تو اگر ولی ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آئے گا, اور اگر ولیہ ہیں, عورت ہیں, خاتون ہیں,
تو ان کے نام کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے رحمت اللہ علیہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, ٹھیک ہے جی. ذہن میں کیسے رہیں گی؟ آج تو آپ نے پڑھا دیا جی. کہاں کہنا ہے انہو انہا, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں اس کیسے؟ کا ایک تو طریقہ جو ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں نا, وہ کرنا چاہیے, اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر اپنے پاس قید کر لو, وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا. علم کو لکھ لیں گے نا, وہ اپنے پاس محفوظ ہو جائے گا. آپ اس کو پھر وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں, دوسروں کو بتاتے رہیں, گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ریوائز کر لیں, 2-4 بچے اگر ہیں تو ریوائز کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے. اچھا, پھر جب آپ ذکر سنتے ہیں نا تو پریکٹیکلی اس کو آپ استعمال کریں اس کا. جیسے آپ اولیاء کرام کا ذکر سن رہے ہیں, صحابہ کرام کا تذکرہ سن رہے ہیں, تو اپنی زبان سے پڑھنے کی عادت بنائیں. اپنی زبان سے پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو یہ ہماری روٹین میں شامل ہو جائے گا, اور یہ کہلائے گا کہ اپنے علم پر ہم عمل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک تو ہوتا ہے نا سیکھ لیا, سکھا دیا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ شاہ صاحب, اب بہت سارے بچے ہیں نا, پانی پینے کی, کھانا کھانے کی دعا یہ ہے, سونے کی دعا یہ ہے, اٹھنے کی دعا یہ ہے, یعنی یوں تو آپ کو فرفر سنا دیں گے, بٹ جب پریکٹیکلی ہم سو رہے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, اس میں نہیں آ رہا عادت. کھانا کھاتے ہیں تو پڑھ لیں. اچھا, کھانا کھانے کے دوران پوچھ لیں بھئی دعا پڑھی, دعا نہیں پڑھی, مطلب یہ کہ ہمیں علم آ گیا لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور یہ سنت ہیں, بعض باتیں سنت ہیں. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. اب نیت یہ ہونی چاہیے سنت کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں. اب عادت میں آ گیا لیکن سنت کی نیت نہیں ہو رہی, تو نیت بیٹھنے کی کیا ہے؟ سنت ہے. عادت کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن نیت ہو سنت ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. یوسف بھائی کچھ کالز کی طرف بڑھیں, دیکھتے ہیں بچوں نے کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی بچوں. میرا نام محمد عبداللہ قادری ہے, قادری میں آ گئے بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے سلسلے میں 7ویں بار کال کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام حسن سنجری ہے. ماشاءاللہ بھائی, واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. اور 7ویں کال دی, ماشاءاللہ مزہ آ گیا. جی آپ کا پروگرام ہے, پروگرام کا نام کیا ہے؟ اسلام فور. جی ایک اور کال شامل کیجیے. میرا نام آمینہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی عابد باپو, جی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کیا شان پائی اللہ اکبر, کیا شان پائی اللہ اکبر, صدیق اکبر صدیق اکبر, سرکار کے ہو تم خاص دلبر, سرکار کے ہو تم خاص دلبر, صدیق اکبر صدیق اکبر. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. بہت بہت زبردست انداز سے آپ نے کال کی, اور کلام بھی یوسف بھائی مزہ آ گیا ہے, بہت پیارے انداز سے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے اور اس پر ان کی شان میں اشعار بھی منتخب زبردست. میری پیاری بچی, میٹھی بچی, سچی مدینے کی دعا دے دیں ان کو. اللہ تعالیٰ آپ کو مرشد کے ساتھ جو ہے میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. آمین آمین. تو اب یوسف بھائی موضوع کو سمیٹیں, رخصتی کا وقت آیا آپ کی. جیسے الحمدللہ ہم نے انبیاء کرام کا بھی ذکر سنا, صحابہ کرام کا بھی ذکر سنا, اور اولیاء کرام کا بھی ذکر سنا. اولیاء کرام کا ذکر چل رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اعلیٰ فرماتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہم سنتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, اور ان کی محبت اور پیار کو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کی خوب خوب برکتیں. میں چاہوں گا یوسف بھائی آپ ذرا یہاں پہ تشریف لے کر آئیے, اور جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے اس کا لنک دیتے ہیں ذرا مزیدار والے انداز میں. تیسرا سیگمنٹ آپ کا بچوں کی محفل نعت. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ, ہمارا اسلام. اور اب آپ انشاءاللہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بچوں کے لیے ایک بہت پسندیدہ پروگرام ہوتا ہے, ہماری روحوں کو گرمانے کے لیے, ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی کو پیدا کرنے کے لیے بچوں کی محفل نعت. واہ بھائی واہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فوراً جو ہے ہمارے منچ پر جو ہے اسٹیج پر جو ہے وہ تھوڑے اسٹوڈیو میں ہلچل سی ہو جاتی ہے, کچھ بچے نئے شامل ہوتے ہیں, اور یہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہوگا مجھے امید ہے, کیونکہ نعت خوانی تو ویسے ہی پسند ہوتی ہے اور بچے بڑے پیارے پیارے انداز سے کلام تیار کر کے لے کر آتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جی کچھ کالس لے لیں, ٹھیک ہے. اب پہلے کلام کی طرف آتے ہیں. چلیں ہم آج ہم دیں. کون پڑھے گا آج؟ کون سی ہے ہم؟ رب مجھ کو بلائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہم سے اختتام ہوگی انشاءاللہ آپ کی کالس کی جانب بڑھیں گے. جی. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا, دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے کا منظر ہی ایسا ہے، کعبے کی رونق ایسی ہے. تو کعبہ تو ایک کعبہ ہے، وہاں کی جو ہوا ہے، وہاں کی فضا ہے، مسجد حرم کے مینار ہیں، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، لیکن تصویروں میں دیکھتے ہیں نا، مزیدار قسم کا منظر ہے. ہوتا ہے نا ایک مرتبہ دیکھنے کسی چیز کو تو بولتے ہیں اب دیکھ لیا اب کچھ اور دیکھنا ہے، لیکن مکہ مدینہ ایسا ہے جتنی مرتبہ دیکھیں اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، ایسی لذت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کعبہ دکھائے، مدینہ دکھا دے ہمیں. اب کون پڑھ رہا ہے جی؟ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا ہمیں ریکارڈ کروائی ہے. جی کال دے دیں. میرا نام نازش اتاریہ ہے، میں نازش سیالکوٹ بھائی. سے بات کر رہی ہوں. جی. مجھے اسلام فار کڈس سلسلہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، یا. تمام سیگمنٹ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، مگر ایک سیگمنٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے، بچوں کی محفل نعت. اچھا جی ماشاءاللہ، بچوں کی محفل نعت جو ہے بچوں کو بچیوں کو پسندیدہ سیگمنٹ ہے، بڑوں کو بھی پسند ہے. جی ایک اور کال. میرا نام میوش اشرف اتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام مہنور اتاریہ ہے، میں پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. جی آج باجی. آپ کے سلسلے میں میری پہلی کال. شکریہ. آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. سنائیے جی. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے بھی ہمیں نعتیں سنا رہے ہیں، بچیاں بھی سنا رہی ہیں، اور یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اچھے انداز سے تیاری کر کے آتے ہیں، آپ لوگوں کو سناتے ہیں. اب کس کی باری ہے؟ کون پڑھے گا جی؟ انس بھائی کون سا کلام ہے؟ درود شریف ہے. جی درود شریف تو پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. عشق بھی پلانا، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
وسلم کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، تربے بہا دیے گئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز سے بچوں کی محفل نعت جاری و ساری، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی پسند کر رہے ہوں گے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، تو اگر اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اب کوئی میں آپ کی طرف الفاظ بڑھا رہا ہوں اور آپ نے جلدی جلدی ہاتھ بلند کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کون سا شعر آتا ہے۔ کوئی ایک ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو شہنشاہ۔ آپ کی جانب چلیں گے، پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا، کون سا آیا شعر؟ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت ہر ایک معلا صلاۃ و سلام۔ زبردست، کوئی ایسا شعر سنا دیے جس میں لفظ آتا ہو سرور۔ حسان بھائی۔ سرور غم کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ایسا شعر سنا دیے جس میں لفظ آتا ہو رب۔ فرید بھائی۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ ماشاءاللہ جی، ایک اور لفظ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو غوث۔ آپ کے یعنی غوث اعظم امام
शान कुदरत लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत लाखों सलाम। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब एक और कलाम की जानिब बढ़ रहे हैं जी। किसकी बारी है? आपकी बारी। क्या सुनाएंगे आप? वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला कलाम है, बड़ा ही बाज़ौक़ कलाम है। तो आइए इस कलाम में शामिल हो जाइए। वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, वो सूए
بھائی واہ، واہ بھائی واہ، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ٹائٹل کلام ہم شامل کریں. تیاری ہے بہترین قسم کی؟ چلیں جی، آپ بھی تیار کر کے آئیں. کون سا ہے؟ غلام رسول کا. آپ غلام رسول. چلیں جی، دونوں مل کے پڑھیں. غلام رسول 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 آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول. آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. واہ بھائی واہ، زبردست. دے دو مائک، دے دو مائک، دے دو. جاؤ جاؤ. چلیں جی، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ اچھی اچھی باتیں بتلاتا، سنت آداب سکھلاتا، غلام رسول کے مدنی پھول. واہ بھائی واہ، غلام رسول کے مدنی پھول. تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ تھا ہمارا بچوں کی محفل نعت، جس میں آپ کالس بھی کرتے ہیں، اپنی نعتیں بھی سناتے ہیں. اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. جی جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے پیارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، آپ کو خوش آمدید، ویلکم. پیارے بچوں تشریف رکھیں. جی ماجد بھائی، آج ہم کیا سننے والے ہیں؟ کیا قصہ سنائیں گے اور بچوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا چیز ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل ایک نئے نبی کا تذکرہ ہوگا. ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اپنے سیگمنٹ میں، ان کا ابھی تک ہوا نہیں ہے انشاءاللہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے کافی دنوں سے جو ہم نے واقعہ، طویل واقعہ تھا، وہ سنا الحمدللہ. تو پیارے بچوں جو بدری چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم نے اتنا پورا جو طویل واقعہ سنا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک بات جو آپ کو یاد ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام، حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ مصر کا بادشاہ بننے کا جو واقعہ ہے وہ آپ بتائیں. اسی طرح اور بھی جو دیگر چیزیں ہم نے سنی، ان میں یہاں سے پر جو بچوں کی چاہیں. طرف بھی آتے ہیں. جی آپ کو کیا کیا باتیں یاد ہیں؟ آپ تو براہ راست اس طرح سن رہے ہیں بیٹھ کر. کوئی بھی ایک بات بتائیں پرانے قصوں میں سے. جی شانی صاحب کو مائک دیں. شانی صاحب مائک لے کر آئیے. ماشاء اللہ شانی، ماشاء اللہ ہمارے ذہین بچے ہیں. جی ابو کا نام تھا حضرت یعقوب. ماشاءاللہ. کن کے ابو کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. جی زور سے بولے نا ذرا جوش کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات ہو گئی. ابو کا نام تھا حضرت یعقوب. یعقوب علیہ السلام. زبردست، گڈ ہو گیا. اور کوئی بچہ بات بتانا چاہے؟ یہ مائک یہیں رکھ دیں. جی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا ایک خاص علم عطا فرمایا. ماشاءاللہ. گڈ ہو گیا، ماشاءاللہ. گڈ ہو گیا، بہت زبردست. اور پیارے بچوں کل جو باتیں تھیں ان میں سے کوئی بات بتانا چاہیں؟ ہاں جی آپ بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تھے تو ان کے 10 بھائی تھے، وہ ان کے پاس سامان لینے آئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے. ان کا نام کیا تھا؟ چلو چھوٹے بھائی تھا اس کا نام کیا؟ ان کو دیں بنیامین. زور سے. بنیامین. نعت میں کیسی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. باتوں میں بھی آئیے. نعت خواں بھی بننا ہے، مبلغ بھی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ مبلغ. اور کیا بننا ہے؟ قاری بھی بننا ہے، قاری صاحب بھی بننا ہے. جی آپ کو ایک بات بتا دیں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے تو پتھر پہ بٹھا دیا تھا. کیا بات، کیا بات. واہ بھائی واہ، زبردست زبردست. پیارے بچوں، اور یہاں پر جو موجود ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، وہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں. پیارے بچوں، یہ سننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا،
اور اس میں ایک بات تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے؟ یہ کس کو یاد ہے؟ یا آپ یہ بتا دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ٹوٹل افراد کتنے تھے؟ جی احسان بھائی 80. جی ماشاءاللہ، آپ علیہ السلام کو ملا کر ٹوٹل کتنے افراد تھے؟ 80. اور یہی وہ 80 انسان تھے جن سے آگے دنیا چلی تھی، آباد ہوئی تھی. ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ان کے علاوہ جتنے بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے تھے اور ہلاک ہو گئے تھے. کس میں؟ طوفان نوح میں. جو عذاب ان پر اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا اس کی بدولت وہ سب کے سب دنیا سے ختم ہو گئے تھے. تو پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے، لیکن آپ ان کے درمیان، ان دونوں ہستیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے درمیان 800 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 800 سال. یعنی حضرت ہود علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد تشریف لائے. 800 سال بعد تشریف لائے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اسی طرح ڈیفرنٹ علماء کا اس میں اقوال ہوتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی کتنی عمر مبارک ہوئی، عمر شریف آپ کی کتنی ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 400 سال ہوئی. کتنی؟ 400 سال. ایک قول یہ ہے کہ 464 سال ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 134 سال ہوئی. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 460 سال ہوئی. کتنی ہوئی؟ 460. تو یہ 4 قول حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک میں ہے. اسی طرح آپ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ اس میں بھی علماء کرام کے اقوال ہیں، مختلف ویوز ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک یہ حضر نامی ایک جگہ ہے، حضر موت نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مزار مبارک یہ مکۃ المکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک ہے. تو یہ ایک قول ہے. تو یہ کتنے قول ہوئے؟ 2 قول مزار شریف کے بارے میں ہوئے. ایک قول کیا ہوا؟ حضر موت نامی ایک جگہ ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک. اسی طرح دوسرا قول مسجد الحرام کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مبارک. اچھا یہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مبارک خانہ کعبہ کا جو پر نالہ ہے نا، خانہ کعبہ کا جو پر نالہ ہے اس کے بالکل نیچے کی جانب. آپ نیچے آئے ہیں تو اس کی سیدھ میں، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مبارک. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں. تو پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس تشریف لائے ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، انہیں کہا جاتا ہے قوم عاد. کون سی قوم تھی وہ؟ قوم عاد. قرآن پاک میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف تشریف لائے تاکہ ان کو ہدایت دیں، رہنمائی کریں، کیونکہ یہ لوگ بہت نافرمان تھے. اسی طرح جو قوم عاد تھی نا پیارے بچوں، یہ اپنے اندر بڑا تکبر رکھتی تھی. یہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ یہ پہاڑوں پر اپنے گھر بناتے. کہاں پر؟ پہاڑوں پر اپنے بڑے بڑے محل بناتے. اور ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. اور ان کے قد کے بارے میں شاہ صاحب آتا ہے کہ ان کے چھوٹے قد، یعنی کہ سب سے چھوٹا قد 90 فٹ. 90 فٹ یعنی کہ ہمارا قد عام طور پہ 5-6 فٹ اتنا ہی ہوگا، 5.5-6. زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں ابھی 10 فٹ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، مشکل ہے 10 فٹ کا بھی. تو ان کے قد دیکھیں چھوٹے انسان کے، کتنے قد؟ 90 فٹ کے. اور اس کا قد چھوٹا رہ گیا تو یہ 90 فٹ. 90 فٹ. اور جو بڑے ہیں، اور یہ بڑے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 150 فٹ 150 فٹ تک ان کے قد ہوا کرتے تھے. کتنے بڑے ہوا کرتے تھے وہ. اور اسی وجہ سے ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں جیسی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیتے تھے. پہاڑ جیسی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا کرتے تھے. یہ تھی قوم عاد. اسی طرح یہ لوگ سرکش بھی تھے
اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے. وہ سرکش کیا مطلب؟ نافرمان. 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 اسی طرح یہ لوگوں کو تنگ کس طرح کرتے کہ محل پر یہ گھر بناتے, اپنے گھر پہاڑوں پر بناتے بڑے بڑے, لوگ راستے سے گزرتے تو انہیں تنگ کرتے, پتھر مارتے, ان پر مذاق اڑاتے, ان پر ہنستے. یہ ان کی عادت تھی. اسی طرح لوگوں کو مار دینا, قتل کر دینا, کلنگز, یہ بھی ان کی عادت تھی. بالکل بری بات ہے, یہ بھی ان کی عادت تھی. تو پیارے بچوں, حضرت ہود علیہ السلام اسی لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ان کی ہدایت کے لیے. آپ نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کن کی عبادت کرو؟ اللہ پاک. اللہ کی عبادت کرو. صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. پیارے بچوں, قوم عاد میں سے کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا سوائے 3 لوگ کے. کتنے؟ 3 آدمی تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. اب حضرت ہود علیہ السلام پر جب قوم عاد ایمان نہیں لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی. بارش روک دی. ہم نے کل سنا تھا کہ بارش روکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. کل ہم نے ایک بہت اچھی بات سنی تھی. کیا ہوتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے. قحط سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے سامان ختم ہو جاتا ہے, لوگ بھوک سے مرتے ہیں, بھوک سے مر جاتے ہیں, ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہوتی, پینے کی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن تک بارش, 3 سال تک بارش روک دی کہ بارش ہی نہیں ہوئی قوم عاد پر. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئیں, پھر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا, ان پر کثرت سے بارشیں نازل فرمائے گا اور انہیں پانی سے آباد کر دے گا. یعنی پانی ہی پانی ہوگا, انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جب 3 یہ لوگ, کیونکہ یہ ان کی قوم میں سے تھے, کون تھے یہ؟ انہیں کی قوم میں سے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی قوم ان کی بات مان لے, تاکہ ان کی قوم ان کی بات مان لے. لیکن یہ تینوں جب گئے, انہوں نے قوم عاد کو سمجھایا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ, تو یہ ایمان نہیں لے کر آئے. انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. اچھا بچوں, جب پریشانی آتی نا پہلے دور میں قوموں پر, تو وہ کیا کرتے؟ وہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعائیں کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دعائیں کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس آ کر. اسی طرح وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور دعائیں کرنے لگے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن 3 بادل آئے. پھر کون سے بادل؟ 3 بادل, ایک ریڈ کلر کا, ایک وائٹ کلر کا اور ایک بلیک کلر کا. ایک لال, ایک سفید اور ایک بلیک. نمبر 1 ریڈ, نمبر 2 وائٹ یا سفید؟ سفید آئے تھے, وائٹ, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 بلیک رنگ کے. یہ 3 رنگ کے بادل آئے. جی تو پیارے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل بھیجے کہ بلیک, وائٹ اور ریڈ. حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ, یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ کہنے لگے نہیں, دیکھو بادل آ رہے ہیں, ابھی بارش ہونے والی ہے. کیا کہنے لگے؟ بادل آ رہے ہیں. اچھا, ان میں سے ایک بادل چننا تھا, سلیکٹ کون سا بادل, ایک بادل کرنا تھا کوئی بھی. انہوں نے سوچا بلیک کرتے ہیں, بلیک میں تیز بارش ہوگی. کالے بادل آئیں گے تو کیا ہوگی؟ تیز بارش ہوگی. انہوں نے بلیک والے بادل کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ بادل ہمیں چاہیے. جب وہ آنے لگا نیچے تو وہ کہنے لگے دیکھو ابھی بارش آنے والی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ بارش نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تم ایمان لے کر آ جاؤ اللہ پر, یہ مشکلات ٹل جائیں گی. کہنے لگے نہیں, یہ تو بارش آنے والی ہے. تو پیارے بچوں, دیکھتے ہی دیکھتے جب بادل قریب آیا, بلیک والا کالا بادل یہ قریب آیا, تو اس میں سے بارش نکلنے کے بجائے ایسی آندھی نکلی کہ اس نے ان کے محلات اکھاڑ کے رکھ دیے, تباہ و برباد کر دیا. جو ان کے بڑے بڑے محل تھے یہ اس میں جا کر چھپ گئے, دروازوں کو بند کر دیا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. لیکن وہ آندھی اتنی تیز تھی اور خطرناک تھی کہ اس نے دروازوں کو اکھاڑ دیا, اور کوئی نہیں بچ سکا. اور یہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلی. 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان پر عذاب نازل فرمایا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو نہ ماننے کی سزا. نہ ماننے کی سزا کہ جو لوگ کسی بھی نبی کا انکار کرتے ہیں نا پیارے بچوں, ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور سارے نبیوں کو ماننا چاہیے. اللہ پاک کے ہر نبی برحق ہیں. اللہ پاک کے ہر نبی برحق ہے. لیکن ہم کن کے امتی ہیں؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو پیارے بچوں یہ تھا قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام فور کڈس. جو آپ اپنے موضوع کو سمیٹیں, ہو گیا کمپلیٹ آج کے لیے یہی تھا. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا ایک اسلام فور کڈس جو کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں. ہفتے میں 5 دن آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر سکتے ہیں. پیر, منگل, بدھ, جمعرات, ہفتہ, اتوار. لیکن جمعہ کے دن نہیں آتا اور اتوار کے دن نہیں آتا. تو آج انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کچھ کالز ہیں تو وہ دے دیجیے. جی, میرا نام سید زین العابدین ہے. زین العابدین. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام. جزاک اللہ خیرا. آمین. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سوہانی گھڑی چمکتے پاک چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا. مجھ سے خدمت جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا جردہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کا مدنی چینل.